اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم لوگ آج کل اپنی مصروفیت کی وجہ سے قرآن کریم، احادیث مبارکہ وغیرہ سے بہت دور رہتے ہیں۔ شاید ہمیں وقت سوشل میڈیا کے لیے تو مل جاتا ہے 4 گھنٹے فیس بک کا، لیکن احادیث مبارک پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ یہ تو خیر چلیں، جب ہم مرنے کے بعد قبر میں آگے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیسے اپنا وقت ضائع کیا۔ تو میں نے سوچا کہ ایک بہت خاص حدیث تو ساری ہی ماشاءاللہ خاص ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں تاکہ ہم کسی دوسرے الفاظ کی بجائے ایگزیکٹلی حدیث کے لفظ دیکھیں کہ حدیث میں کیا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تاکہ ہمیں ورڈ ٹو ورڈ پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو حدیث ایسی ہے کہ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر بتا رہے ہیں کہ یعنی دونوں میں سے کوئی ایک عید تھی، تو عیدگاہ تشریف لے گئے، پھر نماز کے بعد لوگوں کو واعظ فرمایا اور صدقہ کا حکم دیا کہ آپ سب لوگ صدقہ کیجئے۔ تو فرمایا لوگوں صدقہ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی طرف گئے، عیدگاہ میں خواتین بھی یعنی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ شاید یہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں تو ان تک آواز نہ پہنچی ہو، تو ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ واعظ کرنے کے بعد خواتین کے پاس آئے اور یہاں آ کر فرمایا کہ ان سے فرمایا عورتوں صدقہ دو کہ میں نے جہنم میں بکثرت تم ہی کو دیکھا ہے، یعنی کہ جہنم میں زیادہ عورتیں ہی جائیں گی اور انہی کو دیکھا ہے۔ تو عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں یعنی عورتیں کیوں ہی اتنی زیادہ جہنم میں جائیں گی، وجہ یعنی کہ پوچھی کہ کس وجہ سے جائیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم لعن و طعن بہت زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ سنا ہے آپ نے؟ لعن طعن یعنی کسی بھی دوسرے کو یا کسی دوسرے کو کوئی بھی اگر وہ غلطی کر جائے تو اس پہ لعن طعن کرنا، اور پھر شوہر کی کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ اس کو ڈیگریڈ کرنا اپنے خاوند کو، اور یہ کہنا کہ میری تو زندگی برباد ہو گئی، میں تو سب اجڑ گئی، مجھے تم جیسا بندہ مل گیا، یعنی اس قسم کی جو ناشکری ہے۔ آگے آئیے دوبارہ حدیث کے الفاظ کی طرف۔ اب آگے کا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو آگے حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے، غور سے سنیے۔ میں نے تم سے زیادہ عقل اور دین کے اعتبار سے ناقص ایسی کوئی مخلوق نہیں دیکھی۔ آپ خواتین سوچنا شروع کر دیں گے کہ یہ کیا الفاظ ہیں جی، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، حدیث کے ہیں، ذرا پوری سنیں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے تم سے زیادہ عقل اور دین کے اعتبار سے ناقص ایسی کوئی مخلوق نہیں دیکھی جو کار آزمودہ مرد کی عقل کو بھی اپنی مٹھی میں لے لیتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ کم عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود آپ ایک عقل مند مرد اور جو دین پہ بھی چلنے والا مرد ہوتا ہے اس کی عقل کو بھی اپنی مٹھی پہ لے لیتی ہو۔ آگے سنیے حدیث کے الفاظ۔ ہاں اے عورتوں، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اے عورتوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ کو ہی یعنی جیسے ہوتا ہے نا تھنڈیکیٹ کرنا کہ یس ایسا ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عیدگاہ سے اپنے گھر واپس پہنچے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہ آئیں اور اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا کہ یہ زینب آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کون سی زینب؟ تو کیونکہ زینب نام کی تو بہت سی عورتیں تھیں، کہا گیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو بیوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا انہیں اجازت دے دو۔ چنانچہ اجازت دے دی گئی۔ انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ نے صدقہ کا حکم دیا تھا اور میرے پاس بھی کچھ زیور ہے جسے میں صدقہ کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے خاوند
ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اور ان کے لڑکے اس کے ان مسکینوں سے زیادہ مستحق ہیں جن پر میں یہ صدقہ کروں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے صحیح کہا، تمہارے شوہر اور تمہارے لڑکے اس صدقہ کے ان سے زیادہ مستحق ہیں جنہیں تم صدقہ کے طور پر دو گی۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ اقارب اگر جو ہے محتاج ہوں تو صدقے کے لیے اولین مستحق وہی ہے۔ ناظرین، ایک اور حدیث میں اسی طریقے سے کچھ الفاظ ہیں جن میں جب انہوں نے کہا جی کہ ہم ناقص میں کیوں ہیں، علم میں ناقص اور دین میں ہم ناقص کس لیے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب آپ حائضہ ہو جاتی ہو تو کیا روزے رکھ سکتی ہو، نماز پڑھ سکتی ہو؟ فرمایا نہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ آپ لوگوں کی گواہی کیا آدھی نہیں ہے مرد کے مقابلے میں؟ تو انہوں نے فرمایا جی ایسا ہی ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا اسی لیے، تو یہ تو ایک عقلی دلیل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے الفاظ میں ان کو بتا دیا کہ وہ اس سے پھر جو ہے ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی ہمارا جو معاملہ ہے اللہ رب العزت نے وہ مردوں سے ایک درجہ کم رکھا ہے۔ اور آپ ناظرین جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ جو مردوں کو ایک درجہ زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی حدیث۔ یہ سمجھنے والوں کے لیے اس میں اشارہ ہی ہوتا ہے کافی، تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔